لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول کریم اما بعد۔ حسن ادب اور حسن معاشرت کے سلسلے میں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا مواعظ حسنہ کی پہلی جلد میں جو واعظ ہے اس میں سے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ واعظ کے دوسرا حصہ جس میں حضرت والا دامت برکاتہم نے آداب المعاشرت کے سلسلے میں بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس سلسلے میں سنایا جائے گا۔ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ معاشرت کا خلاصہ یہ ہے۔ اگر بالآخر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا تو عرض کروں گا، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو دھیان سے نہیں سنتے اور تقریر کے انتظار میں رہتے ہیں، اور بڑے فائدے سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مجلس جو ہے وہ شروع سے اخیر تک ترتیب دی جاتی ہے، ایک سوچ سمجھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ آج کیا کرنا ہے، کیا پڑھ کر سنانا ہے۔ تو یہاں جو بھی آتا ہے اسے ہر چیز کو دھیان سے سننا چاہیے، چاہے کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہو یا میں کسی سے عرض کر دوں کہ آپ کچھ فرمائیں اور وہ کچھ بیان کریں، یا میں کوئی بات عرض کروں، تو ہر بات کو دھیان سے سننا ہے، اور سننا ہے عمل کی نیت سے۔ آج کل بیانات اور مواعظ اور تقاریر اور خطابات کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکچرز کی کوئی کمی نہیں، بہت زیادہ۔ کمی کس چیز کی ہے؟ کمی عمل کی ہے۔ تو ہر بات کو ہمیں عمل کی نیت سے سننا ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے۔ اور دین تو مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری اپنی طبیعت میں بگاڑ کی وجہ سے مشکل ہے۔ جیسے یہاں سے اٹھ کر پیچھے والے کمرے تک چل کر جانا کوئی مشکل نہیں، ہر شخص کہے گا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن کسی کو کمر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہو، اس سے آپ کہیے کہ وہاں تک جانا ہے، اس کمرے تک، تو کہے گا کہ یہیں بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں سے پیچھے کمرے تک جانا ایک مشکل کام ہے، وہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ کام تو بہت آسان ہے، میری طبیعت میں جو بگاڑ آیا ہے اس کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے۔ تو دین تو بہت آسان ہے، تہجد کی نماز بھی بہت آسان، ظہر کے بعد کی 2 نفل جتنی آسان ہے اتنی ہی آسان تہجد کی نماز ہے۔ پھر کیوں مشکل؟ ہماری طبیعت میں بگاڑ کی وجہ سے بگاڑ آ گیا ہے طبیعت میں۔ تو مشکل سے مشکل کام، ہماری طبیعت کی بگاڑ کی وجہ سے اگر کوئی مشکل سے مشکل کام بھی بیان کیا جائے، مثال کے طور پر تہجد ہی کی مثال لے لیجیے، اور کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ بھئی یہ تو بہت مشکل کام ہے، صبح اٹھنا، تہجد پڑھنا، کراس نہ لگائے کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، دل میں اس تمنا کو پیدا کرے کہ انشاءاللہ میں بھی کسی دن تہجد پڑھوں گا۔
یہ نہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، بہت اچھی چیز ہے مگر میرے لیے مشکل ہے، نہیں، میں انشاءاللہ پڑھوں گا، میں کوشش کروں گا، میں معلوم کروں گا کہ آسان طریقہ اس کا کیا ہے۔ تو ہر بات ہمیں سننی ہے اور سن کر کے نیتیں کرنی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو مضمون پڑھ کر سنایا جا رہا ہے تو گویا ہر مجلس میں شرکت کے وقت یہ پوائنٹ خاص طور پہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ہم عمل کی نیت سے آتے ہیں، عمل کی نیت سے آتے ہیں۔ مریدوں کو اپنے مشائخ کے پاس صحبت کی نیت سے جانا چاہیے کہ میں اپنے شیخ کی صحبت کی نیت سے جاتا ہوں۔ کسی نیک آدمی کے پاس ہم جائیں، وہاں بھی یہی کہ بھئی ہم ان کی صحبت کے لیے جا رہے ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کی صحبت سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ پھر یہ کہ طلب علم کی نیت بھی ہو، یہ دوسری نیت کہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، جو کچھ سمجھایا جائے گا، جو کچھ کہا جائے گا اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کی نیت ہو۔ انشاءاللہ کوئی عمل کی نیت سے کام کرے گا۔ میں نے زندگی میں ایسے بہت لوگ دیکھیں کہ عمل کی نیت سے انہوں نے باتیں سننا شروع کیا تو دھیرے 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 اب ان کو ابھی دیکھتے ہیں، اور پہلے اگر کوئی ایسی شکل ہوتی کہ دونوں ریل دیکھ سکتے تو پتہ چلتا کہ دیکھو کتنے سال میں، 10 سال میں، 5 سال میں، 7 سال میں انقلاب زندگی میں۔ پہلے مسٹر نظر آتے تھے، اب مولوی نظر آتے ہیں، یعنی مسٹر ہونے کے باوجود بھی مولوی نظر آتے ہیں۔ مسٹر کا مطلب ہے کہ عالم نہیں ہے، جدید تعلیم یافتہ ہے، مگر نظر آتے ہیں مولانا۔ تو نیت ہمیں چاہیے، اور شیطان یہ نیت نہیں کرنے دیتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ ابھی جو بات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے یہ معاشرت سے تعلق رکھتی ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں۔ عقائد، تو عقائد سے کچھ نہ کچھ ہم واقف ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی نہ کسی درجے میں عقائد کے تو کہ اللہ پر ایمان رکھنا عقیدہ ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کچھ نہ کچھ آپ بول سکیں گے عقائد۔ اور عبادات، اس پر بھی آپ کہہ سکیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ معاملات تو کہاں یہ خریدنا بیچنا، شادی بیاہ، یہ معاملات ہیں۔ لیکن آگے والی 2 چیزیں جو ہیں معاشرت اور حسن اخلاق، ان دونوں سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ حسن اخلاق بھی، یعنی میرے اور آپ کے ذہن میں جو اخلاق کا تصور ہے، شریعت مطہرہ جن اخلاق کا تقاضا کرتی ہے وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ وہ انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا۔ تو دل کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ حسن اخلاق پہلے دل میں آتے ہیں، اور جب دل میں آ جاتے ہیں تو وہ دل سے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ریئل لائف میں۔ یہ ہے اخلاق۔ ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارے معین بھائی ہیں، نوید بھائی ہیں، مولانا ہیں۔ تو ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہوئی تو آئیے تشریف لائیے، گھر تشریف لائیے۔ یہاں ملاقات ہوئی میلبرن روڈ پہ، اور کہا کہ نوید بھائی تشریف لائیے، گھر آئیے، بہت خوشی ہوئی آپ کو مل کر۔ اور اندر سے دل جو ہے وہ کوس رہا ہے کہ یار اس کے ساتھ کہاں ٹکرا گیا میں۔ اور اگر یہ گھر آنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو 1 گھنٹہ یوں ہی ہمارا برباد ہو جائے گا۔ دل اندر سے دعوت نہیں دے رہا ہے، دل خوش نہیں ہے، مگر اوپر سے ہم وہی دکھا رہے ہیں جو دکھانا ہے۔ تو اب آپ دوسروں کو جا کر کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ بڑے حسن اخلاق والے آدمی ہیں، بڑے خلیق آدمی ہیں، ایسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ بھائی یہی کہیں گے نا جی، اور ظاہر میں یہی ہے اخلاق بھی۔ تو آپ کی نظروں میں تو میں اخلاق والا ہوں،
اس لیے کہ آپ کو صرف ظاہر نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا. لیکن جو علیم بذات الصدور ہے، جسے ظاہر بھی نظر آتا ہے، باطن بھی نظر آتا ہے، اس کی نظر میں منافق ہوں. منافقت اختیار، ہپوکریسی ہے یہ، یعنی نفاق اعتقادی نہیں، نفاق عملی. منافقین کی خصلت ہے یہ کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. دیکھو یہ اخلاق نہیں ہے. ظاہر میں جو اچھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دل کی موافقت کے ساتھ ہو تو حسن اخلاق ہے. دل بھی ساتھ ہو. دل اگر ساتھ نہیں ہے، ظاہر اچھا ہے اور باطن، یہ اخلاق نہیں. تو خیر یہ اخلاق سے بھی ہم بہت دور. خانقاہوں میں یہ اخلاق سکھائے جاتے ہیں. خانقاہوں میں دل میں جو اخلاقی رذیلہ ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے، اخلاقی حمیدہ پر محنت. جیسے یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کس شعبے میں ہیں، تو کہ بھئی میں کارڈیاک سرجری، کارڈیولوجی کا میں سرجن ہوں. بھئی آپ کس فیلڈ میں ہیں، تو کہ میں لیور کی فیلڈ میں ہوں. آپ کس فیلڈ میں ہیں، میں ریسپیریٹری کی فیلڈ میں ہوں. تو جنرل نالج تو ہوتا ہے ان کے پاس، موٹی موٹی باتیں یہ میڈیسن کی سب جانتے ہیں، مگر ان کا اسپیشلائزیشن اس میں ہوتا ہے. تو یہ دل میں سے برے اخلاق کو نکالنا اور اچھے اخلاق سے دل کو ڈیکوریٹ اور اڈون کرنا، مزین کرنا، یہ کام ہے صوفیاء کرام کا، یہ کام ہے مشائخ کا. جیسے ایک مدرسے کے اندر شیخ الحدیث صاحب ہیں، جی شیخ الحدیث صاحب ہیں، تو بہت بڑا اونچا مرتبہ ہوگا ان کا، شیخ الحدیث صاحب ہیں. مگر وہ جو حفظ کلاس کا مدرس جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو حافظ بنانے کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ شاید ان کے پاس نہ ہو. اگر ان کو آپ کہیں کہ آپ حفظ کلاس 1 سال تک چلائیے، تو پچھلے 10 سال کا وہ حافظ جی کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ پورے سال میں کیا ان کا سکسیس ریٹ تھا، اور ایک ایک طالب علم کے کتنے سپارے انہوں نے حفظ کروائے، اور دور کتنا کچا ہے کتنا پکا ہے. اور پھر شیخ الحدیث صاحب کو آپ بٹھاؤ تو وہ نہیں ہو سکے گا، حالانکہ شیخ الحدیث ہے. تو یہ تو ایک ایکسپرٹیز ہے. ایک فیلڈ میں ایک شخص جب اپنے آپ کو کھپاتا ہے اس میں ماہر ہوتا ہے، بہت ماہر ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ جو صوفیاء کرام ہیں، جن تصوف، سلوک، تزکیہ، احسان، صوفیاء کرام، مشائخ، بزرگان دین، اللہ والے، پیر حضرات، یہ الگ الگ الفاظ ہیں. تو ان کا جو ہے ان کی فیلڈ ہی یہ ہے کہ قلب میں جو اخلاق رذیلہ ہیں، اخلاق جو ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں ان سے دل پاک کیسے ہو جائے، یہ اخلاق رذیلہ کیسے باہر نکل جائے، اور پھر ان کی جگہوں پر اخلاق حمیدہ. حمیدہ کا معنی قابل تعریف، پریز وردی. اخلاق رذیلہ بلیم وردی. بلیم وردی اخلاق یعنی ٹریٹس، بلیم وردی ٹریٹس نکل جاوے اور پریز وردی ٹریٹس آ جائیں. اخلاق میں سے ایک خلق کیا ہے؟ اخلاق ہے نا، اخلاق. تو یہ اندر کی چیز ہے. تو اخلاق میں سے برے اخلاق میں سے ایک ٹریٹ کیا ہے، ایک خلق کیا ہے؟ کفر. یہ کفر جو ہے یہ دل کا ایک خلق ہے. اب جب تک یہ دل میں ہے اس وقت تک دنیا میں بھی کامیابی نہیں، آخرت میں بھی کامیابی نہیں. شرک یہ خلق ہے ایک باطن کا. جب تک یہ شرک ہے وہاں تک دنیا کی بھی کامیابی نہیں، آخرت کی بھی نہیں. اب کفر نکلا، کفر کی جگہ پر ایمان آیا. شرک نکلا، شرک کی جگہ پہ توحید آیا. یہ توحید آئی. یہ توحید اور ایمان جو ہے یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ پریز وردی ٹریٹس ہیں.
کیا فائدہ ہوا بھائی اس کا؟ کفر اور شرک یہ خلق ہیں، یہ برے اخلاق ہیں، اور اخلاق کا مرکز اور اخلاق کا سینٹر زبان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، دل ہے، دل میں ہوتے ہیں اخلاق. تو ہمارا جو پاور ہاؤس ہے، لائٹ ٹیوب لائٹ میں نہیں ہوتی، بلب میں نہیں ہوتی، پاور ہاؤس میں ہوتی ہے. پاور ہاؤس میں لائٹ ہے تو ٹیوب لائٹ میں لائٹ نظر آئے گی. پاور ہاؤس ایمٹی ہو جاوے، یہاں لائٹ نظر نہیں آئے گی. دل میں اگر اچھے اخلاق ہیں تو یہ آنکھیں کیا ہے؟ ٹیوب لائٹ ہے. کان کیا ہے؟ ٹیوب لائٹ ہے. زبان کیا ہے؟ ٹیوب لائٹ ہے. دماغ کیا ہے؟ ٹیوب لائٹ ہے. ہاتھ کیا ہے؟ ٹیوب لائٹ ہے. یہاں اچھی چیز ہے تو ان ساری ٹیوب لائٹ میں اچھی چیزیں نظر آئے گی، اور یہاں بری چیز ہے تو یہ ساری ٹیوب لائٹوں کے اندر اندھیرا نظر آئے گا، روشنی نظر نہیں آئے گی. تو دل میں اگر کفر ہے اور دل میں شرک ہے تو جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے کس چیز میں مشغول ہوں گے؟ کفر اور شرک میں. وہ ایمان اور توحید میں مشغول نہیں ہو سکتے. سر سے پیر تک کے جتنے اعضاء ہیں ان میں سے کوئی عضو بھی دل کے مومن بنے بغیر مومن نہیں بن سکتا. دل کے موحد بنے بغیر موحد نہیں ہو سکتا. یہ اعلیٰ درجے کا، اور یہ جو اخلاق رذیلہ نکلتے ہیں اور اخلاق حمیدہ آتے ہیں، یہ جو پروسیس ہے اس کا نام ہے تزکیہ. تو یہ ہائی گریڈ کا تزکیہ ہے، اعلیٰ درجے کا تزکیہ ہے. کون سا؟ کفر نکل جاوے اور شرک نکل جاوے، اور اس کی جگہ پر کیا آ جائے؟ ایمان آ جائے اور توحید آ جائے. تو کفر جو ہے، کفر اور شرک یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق رذیلہ ہیں، اور اعلیٰ درجے کے ہائی سٹینڈرڈ کے اخلاق رذیلہ، ڈیبیسنگ کوالٹیز. تو ہائی سٹینڈرڈ کی ڈیبیسنگ کوالٹیز ہے، اس لیے اس کا اثر کیا ہوگا کہ ایسے اخلاق والا آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اعلیٰ درجے کے اخلاق رذیلہ ہے. اچھا بھائی، محنت ہوئی اور کفر نکل گیا اور ایمان آ گیا، شرک نکل گیا اور توحید آ گئی، تو اعلیٰ درجے کے اخلاق حمید آ گئے، اعلیٰ درجے کی پریز وردی کوالٹی آ گئی. اب کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اعلیٰ درجے کی پریز وردی کوالٹیز آ گئی دل میں. اب آپ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہ سکتے، کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جاؤ گے. اب یہ جو تزکیہ ہوا یہ اعلیٰ درجے کا. اس کے بعد نیچے دوسرے نمبر کا تزکیہ. دوسرے نمبر کے تزکیے میں کیا ہوتا ہے؟ اب دوسرے درجے کے اخلاق رذیلہ نکلتے ہیں اور دوسرے درجے کے اخلاق حمیدہ آتے ہیں. تزکیہ کی محنت کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر بخل، میزرلینس اور سٹنجینس، یہ بخل ہے. بخل، ہاتھ بخلا نہیں کرتا، ہاتھ بخل دل کرتا ہے. دل میں بخل ہے تو ہاتھ جو ہے وہ والیٹ کی طرف نہیں جاتا. جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے ہاتھ رک جاتا ہے. اسے کون روکتا ہے؟ یہ دل میں جو خلق ہے وہ. اب دوسری مثال میں دیتا ہوں. یہ جو لائٹ ہے دائیں طرف اور یہ لائٹ ہے بائیں طرف، دونوں کی سوئچ الگ الگ ہے نا. اب دائیں طرف کی لائٹ کی سوئچ آن کرو اور یہ امید رکھو کہ یہ لائٹ روشنی دے،
یہ ناممکن. ٹھیک ہے, تو آپ نے بلڈنگ بنائی, بلڈنگ بنانے کے بعد یہ دونوں طرف کی لائٹیں لگا دی, مگر سوئچ لگائی صرف دائیں طرف والی لائٹ کی. اب آپ وہ دائیں طرف والی لائٹ آن آف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کہ لائٹ کیوں نہیں آن ہوتی, تو سوئچ تو ادھر کی ہے, ادھر کیسے آن ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو سوئچ لگانی پڑے گی. دل کے اندر سوئچ ہے بھوک لگی, اور آپ چاہتے ہیں کہ روشنی سخاوت کی ہو, یہ ناممکن ہے. اندر سوئچ ہے کس کی؟ بھوک لگی. تو اندر تو جب بھی آپ خرچ کرنے کا وقت آئے گا تو وہ کون سی سوئچ آن ہوگی؟ بھوک لگی. اب وہ ہاتھ رکے گا, ہاتھ رکے گا. آپ اپیل کرتے ہیں 1000 پاؤنڈ کی, ہاتھ رکے گا, ہاتھ رکے گا. کوشش پوری یہ ہوگی کہ نہ دینا پڑے, نہ دینا پڑے, نہ دینا پڑے, نہ دینا پڑے, نہ دینا پڑے. اور دوسرے دباؤ کی وجہ سے کچھ دے گا مگر خوش دلی سے نہیں دے گا. شرم کی وجہ سے, شرم یعنی ایمبارسمنٹ کے, لوگ کیا کہیں گے. اللہ کی شرم نہیں وہ کہ بھئی یہ تو پیچھے پڑ ہی گیا ہے, چلو کچھ تو اب دینا پڑے گا. اور کوشش پوری کرے گا کہ اگر 1 پاؤنڈ سے کم چل جاتا ہو تو وہ بھی اچھا ہے, لیکن نہیں 1 پاؤنڈ پر تو یہ راز, چلو 100 سے کسی طرح منا لیتے ہیں. جی, اور اگر یہ سوئچ مضبوط ہو گئی ہے نا, یہ بھوک لگی, تو پوری دنیا بھی کوشش کرے اس سے 1 پاؤنڈ نہیں نکلوا سکے گی. اور اگر اندر حسن سخاوت کی سوئچ آ گئی دل میں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت کے نتیجے میں 90% 90% اخلاق حمیدہ آ گئے, مگر ابھی 10% اخلاق رذیلہ کا کچھ اثر ہے. تو 90% تو سخاوت آ گئی, مگر 10% تو وہ 1000 کی جگہ پر 900 دے گا. 100 میں کسی طرح کہ بھائی اب 900 سے چل جائے گا, بعد میں پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, دونوں مکس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر 100% خلق آ گیا کس کا؟ سخاوت کا, اور بخل کا اثر باقی نہیں رہا, پورا ایمالہ ہو گیا, پورا دب گیا, تو پوری دنیا اسے خرچ کرنے سے روکنے کی کوشش کرے گی, نہیں روک سکے گی. بیوی بھی سمجھائے گی کہ آپ تو بہت ہاتھ آپ کے کھلے ہیں, اب اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں کرتے. ماں باپ سمجھائیں گے کہ بیٹا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا غریبوں پہ بہت اچھا ہے, مگر آپ ذرا کچھ دوسرا بھی تو. اور وہ سمجھدار ہے, جہاں شریعت مطہرہ کو سامنے رکھ کر کے خرچ کرتا ہے کہ میں اگر 50,000 بھی دے دوں گا, اس کے باوجود میں اپنی بیوی بچوں, جن لوگوں پر کہ میرے اوپر حقوق واجب ہے, میں ادا کر سکوں گا. ایسے ایسے واقعات ہیں سخاوت کے, ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک شخص سفر کر رہا تھا, یا کچھ حضرات سفر کر رہے تھے, پرانے عربوں کے یہاں بدو رہتے تھے ڈیزرٹ میں. تو جب گزر ہوتا تھا تو وہاں رات گزارنے کے لیے رک جاتے تھے. تو ایک دو مہمانوں کے لیے کوئی اونٹ نہیں ذبح کرتا, جس سے کہ اونٹ جب ذبح کیا جاتا ہے تو ایک اونٹ میں سے 100 آدمی کھانا کھاتے ہیں. 100 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں اونٹ میں سے. تو فریزر کا تو زمانہ تھا نہیں, اس نے اونٹ ذبح کیا 2-3 مہمانوں کے لیے, اور خود اپنی بیوی کے ساتھ 2 ہی تھے. ذبح کیا اونٹ ذبح کرنے کے بعد دوسرے دن جو ہے ان لوگوں نے کچھ شور سنا, تو مہمانوں نے تو دیکھنے کے لیے گئے, تو دیکھا کہ اونٹ ذبح کر رہا ہے, دوسرا اونٹ. تو کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا آپ لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کر رہا ہوں. تو کہ وہ جو رات کا بچا ہوا تھا وہ اونٹ, تو کہ مہمان کو باسی کھلانے کی عادت نہیں ہے ہماری,
مہمان کو تازہ کھلاتے ہیں. 2-3 دن تک انہوں نے قیام کیا. 2-3 دن تک انہوں نے قیام کیا. ہر کھانے کے وقت میں نیا اونٹ ذبح ہوا. اب وہ دوسرا ضائع ہوا نہیں. وہ اس زمانے میں سورج کی گرمی میں خشک کر لیتے تھے, اور پھر سخی تو تھا ہی, وہاں سے مسافروں کو تقسیم بھی کیا ہوگا وہ اپنی جگہ پر. وہ کہیں گیا ہوا تھا باہر, بکریاں, یہ اونٹ وغیرہ, بکری تو تھی نہیں ورنہ وہ ذبح بکری کو کرتا. تو انہوں نے کہا کہ بس بھائی اب ہم جا رہے ہیں, شوہر کہاں ہے آپ کے؟ تو عورت نے کہا کہ وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں, کچھ دیر لگے گی ان کو آنے میں, تو کہ یہ ہماری طرف سے ان کو تحفہ دے دینا. تو انہوں نے دیکھا تھا کہ بڑا خرچہ ہوا ہے ان کا, تو اتنے سارے اونٹ ان کے ذبح ہوئے ہیں. تو اس کے حساب سے انہوں نے دیناروں کی ایک تھیلی دی. یہ سفر کے لیے نکل پڑے. ابھی کچھ بڑے ہی تھے یہ لوگ کہ پیچھے سے کوئی ان کو پکار رہا تھا کہ اے مسافروں رک جاؤ, اے مسافروں رک جاؤ, اور بڑی تیزی کے ساتھ اونٹ پر کوئی آ رہا تھا. جب قریب آئے تو دیکھا کہ وہی میزبان ہے, وہی میزبان ہے. یعنی اس زمانے میں ڈیزرٹ کا سفر اکیلے کرنا آسان کام نہیں ہے, اور وہ اچھے خاصے آگے چلے گئے تھے. اس نے پیچھا کیا, اور پیچھا کر کے بڑے غصے میں اور ناراضگی کے ساتھ کیا کہ ہماری گستاخی کر رہے ہیں آپ, ہماری مہمان نوازی کا آپ ہمیں بدلہ دے کے جا رہے ہیں, یہ ہم آپ کو واپس دینے کے لیے آئے ہیں, یہ لے لو اپنے پیسے. یہ ہے سخاوت, سمجھے؟ تو یہ دل کے اندر جب سخاوت کا خلق جب جم جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, تو یہ ساری ٹیوب لائٹیں جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے, وہ حرکت میں آ جاتی ہے. پھر پیر بھی چلنے لگتے ہیں, اونٹ پر سواری بھی ہو رہی ہے, ہاتھ بھی واپس کر رہے ہیں, زبان بول بھی رہی ہے سخاوت کی باتیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس میرے بھائیوں, یہ جو قلب کی ویرانی ہے, ہمارا قلب ویران ہے, ویران. ہمارے دل کی بستی آباد نہیں ہے, ویران ہے. ہمارا گھر بہت آباد, ہماری بستیاں بہت آباد, ہماری شادیوں کی محفلیں بہت آباد, لیکن ہمارا دل کی بستی ویران ہے. اس میں اخلاق حمیدہ نہیں ہے, اچھے اخلاق نہیں ہے, اور اس کا احساس بھی نہیں ہے کسی کو. اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے محنت کرنی چاہیے. اور آہستہ 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 وہ رذائل اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کچھ کر نہیں پاتا. دیکھو, غلط جگہ کے اوپر خوب خرچ کرنا یہ سخاوت نہیں ہے. سخاوت کے لیے یہ شرط ہے کہ سخاوت میں پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہو. یہ شرط ہے. جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ ہو رہا ہو, جہاں نہ خرچ کرنا چاہیے. ایک شخص جو ہے وہ شادیوں کے اندر رسوم رواج میں دنیا کو دکھانے کے لیے لاکھ پاؤنڈ خرچ کر دے, وہ سخاوت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ شانوں کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں شادی میں خرچ نہیں کروں گا, یہ بینڈ باجے, نہیں, اللہ ناراض ہوتے ہیں. رسوم رواج میں نہیں, اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ بخل نہیں ہے, اس سے کوئی بخیل نہیں بنتا. تو بھائی ایک طرف جو ہے وہ سخاوت اور دوسری طرف بخل. بخل کیا ہے؟ ڈیبیسنگ کوالٹی, خلق رذیل. اللہ بچائے, اللہ بچائے. یہ گندی چیزیں ہیں ہمارے دلوں میں, ہم ان گندی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. بخل ہے ہمارے دلوں میں, تکبر ہے, تکبر, کبر ہے, ایروگنس, پرائیڈ, آئی ایم سم تھنگ. دنیا کی حد سے زیادہ محبت, دنیا جمع کروں جمع کروں جمع کروں, اور اس محبت کی وجہ سے اب حلال سے آئے حرام سے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. حلال سے آئے حرام سے آئے, شبہے والی رقم آئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بغض ہے, بغض, ہیٹریڈ, رینکر, کینہ, یعنی کتنی گندی گندی چیزیں دلوں میں لے کر ہم چل رہے ہیں. حسد,
یہ پیشاب پاخانہ اور خون اور شراب سے بھی زیادہ ناپاک ہے یہ چیزیں، گندی چیزیں. تو پیشاب تو ایک قطرے کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، پھر بھی زر فوراً اتار دیتے ہیں کہ نہ یار دوسری لاؤ، مجھے شک ہو گیا ہے. تو بدن کو اور کپڑوں کو نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے تو ہم پاک رکھتے ہیں، مگر ہمارے نفوس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنے کی ہمیں بالکل فکر نہیں ہے، بالکل فکر نہیں. عوام بھی خواص بھی، الا من رحم ربی، الا ما شاء اللہ، الا من شاء اللہ. تو یہ خلق حمید یعنی اچھا جو اندر اچھے اخلاق آتے ہیں، پھر آتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہیں تو بہت آگے چل، جیسے اس بدو کی ہم نے بات کی، دیہاتی کی بات کی. اور جب بگڑتا ہے تو پھر بھی، اب دیکھو فرعون کے اندر تکبر کوٹ کے بھرا ہوا تھا، کوٹ کے بھرا ہوا تھا. تو وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. خدائی کا دعویٰ کیا اس نے، انا ربکم الاعلی. چڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا؟ خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے. اور کوٹ کے جب تواضع سے دل بھر جاتا ہے، تواضع سے، تو اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے افضل ہیں اور جن پر اپنی جانوں کو نثار کرنے والے صحابہ جن کے پاس ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے یونس سے افضل مت کہو، یونس پیغمبر سے مجھے افضل مت کہو. دیکھو یہ تواضع، یونس پیغمبر سے مجھے افضل مت کہو. لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، تم مجھے مت بڑھاؤ یونس ابن متہ پر. اور فرماتے ہیں کہ لا تخیرونی بین الانبیاء، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے درمیان سے میرا تم ڈسٹنگوش پوزیشن مت بناؤ. دیکھو یہ تواضع. یعنی پوری اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سیرت طیبہ کو آپ دیکھیں، تو مکہ جس وقت فتح ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائمفنٹ ہیں، ایک فاتح بن کر کے داخل ہو رہے ہیں، اور اتنی ساری مشقتوں کو جھیلنے کے بعد تو کس قدر اس دن خوشی ہونی چاہیے. لیکن نہیں، تواضع کا عالم یہ تھا. اس لیے کہ تواضع جو ہے اس میں آدمی کو کچھ اپنے آپ کو فورس کر کے کرنا نہیں پڑتا. وہ دل میں جب تواضع ہے تو آنکھیں، کان، زبان، ہر چیز اس تواضع کے تابع ہوتی ہے. غصے میں بھی تواضع جاتی نہیں، غصے میں بھی تواضع کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے. غفلت میں بھی تواضع باقی رہے گی، ادھر ادھر جائے گا نہیں، اسی کو تو اندر ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا. شاید تاریخ نے ایسا فاتح دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ فاتح فتح کر کے کسی بستی کو دشمنوں پہ غلبہ پا کر داخل ہو اور سر اس کا نیچے ہو. شاید نہ دیکھا ہو تاریخ نے، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں توفیق دے بھائی، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے. تو یہ دوسرے درجے کے اخلاق ہیں، جس میں سے مثال میں کس کی دے رہا تھا؟ سخاوت. ذرا توجہ سے سننا. اب دل کے اندر سخاوت آ گئی، دل کے اندر سخاوت آ گئی، لیکن گھر میں پیسے ہے ہی نہیں، گھر میں کھانا ہے ہی نہیں. تو نہ ہونے کے باوجود بھی بار بار خیال آئے گا کہ کاش کے ہوتا تو میں دیتا، کاش کے ہوتا تو دیتا، کاش کہیں سے پیسے آ جائے. اس لیے کہ وہ تو اندر موجود ہے نا، وہ جوش مارے گا اندر سے. اور اندر اگر بخل ہوگا، بخل
تو پیسے نہیں ہوں گے پھر بھی بخل رہے گا. کیسے؟ اگر کہیں سے آ جائے گا تو میں نہیں دوں گا. یہ فقیر کچھ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا, میرے پاس تو گھر میں ہے ہی نہیں, اس لیے گزر کرنا آسان ہو گیا, ہوتا تو بھی نہ دیتا, اس لیے کہ بخل ہے اندر. اس لیے صوفیاء کرام کی نظر بہت دور کی ہے. وہ کہتے کہ محنت اس پر کرو. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, یہ درست ہو جائے تو پھر یہ پاور ہاؤس ہے. اس پاور ہاؤس میں اگر تواضع کی روشنی ہے تو پھر یہ تواضع کا بلب جو ہے وہ روشن ہو جائے گا, زندگی میں نظر آئے گی دیکھنے والوں کو کہ یہ متواضع ہے. تو یہ ہے اخلاق حسنہ, یہ اخلاق ہے. یہ جو ہم جناب کیا حال ہے آپ کا, قبلہ کیا حال ہے آپ کا, جناب قبلہ کعبہ حضرت, تو یہ جو ہے یہ پولائٹنس ہے, اچھی چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر دل بھی شریک ہے کہ جسے قبلہ کہہ رہے ہیں اسے حقیقت میں محترم سمجھ رہے ہیں تو یہ اخلاق ہے. اور اگر نہیں تو پھر یہ اخلاق نہیں, یہ نفاق ہے. اندر سے تو کہہ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی ان کو خوش کرنے کے لیے تعریف کر دی میں نے. اس لیے بھائی دلوں کے اوپر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ کوٹ کر کے وہ بخل, تو اس کا ایک لطیفہ بھی سنا دوں. پہلے بھی شاید سنا ہے, رمضان میں بھی شاید سنایا تھا, پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا ہے. ایک بڈھا اور بڈھی انتہائی درجے بخیل, دونوں انتہائی درجے بخیل, کوٹ کر کے اس میں بخل بھرا ہوا ہے. تو میں نے پہلے کیا کہا کہ اگر سخاوت کا اتنا قطرہ بھی نہیں ہوگا تو وہ اعلیٰ درجے کا بخل. تو وہ بڈھا جو ہے وہ ایک دن مسجد کے لیے نکلا نماز پڑھنے کے لیے. تو جب اس نے دروازہ کھولا اپنے گھر کا تو اس کے ذہن میں ایک بات کھٹکی. کیا کھٹکی؟ کہ 5 وقت میں نمازوں کے لیے جاتا ہوں, پھر بازار بھی جاتا ہوں, دوسرے کاموں کے لیے بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں, گھر میں بڈھی بھی نکلتی ہے, تو اتنی مرتبہ دروازہ کھلتا ہے اور اتنی مرتبہ بند ہوتا ہے. تو جتنی مرتبہ کھلے گا بند ہوگا, کھلے گا بند ہوگا, تو دروازے کا اتنا استعمال بڑھ جائے گا. اس کے جو ہنجز ہیں, مجھے اردو میں کیا کہتے ہیں وہ پتہ نہیں, جو دروازے کو فریم کے ساتھ پکڑ کے رکھنے کے لیے وہ ہنجز ہیں, تو وہ جلدی ختم ہو جائیں گے اور نئے خریدنے پڑیں گے, تو اس کے لیے پیسے چاہیے. تو ایسا کرنا چاہیے کہ جب ہم باہر نکلیں تو دروازہ کھلا ہی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ استعمال ہاف ہو جائے. 5 مرتبہ نکلتے ہیں تو 10 مرتبہ کھول بند ہوتا ہے جاتے ہوئے آتے ہوئے. تو اگر کھلا ہی ہم رکھ کر کے چلے جائیں تو 5 مرتبہ ہو جائے گا, تو اتنے سال اور چلے گا, ڈبل چلے گا. تو نماز کے لیے چلا گیا دروازہ کھلا رکھ کر کے, آدھے راستے پر پہنچا اور کچھ بات ذہن میں آئی تو پھر وہ واپس آیا. تو بڈھی نے پوچھا کہ آپ تو نماز کے لیے گئے تھے, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہ اصل میں یہ دروازہ میں کھلا رکھ کر کے گیا تھا اور میں تیرے سامنے اس کی وجہ اور حکمت بیان کرنا بھول گیا تھا, ایسے ہی کھلا رکھ کر کے چلا گیا. تو مجھے خیال آیا کہ تو کہیں بند نہ کر دے. اگر بڈھی بند کر دے گی تو ایک ہی مرتبہ تو استعمال ہوتا, سمجھا دیتا تو بعد میں نہ ہوتا, مگر نہیں, اس کی بھی فکر ہوئی. تو کہا کہ میں یہ خیال آیا کہ تو کہیں بند نہ کر دے, اس لیے میں آیا. تو بڈھی نے کہا کہ جب تم چلے گئے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے, تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کیوں کھلا رکھ کر کے گئے ہیں. دونوں کے دل ایک جیسے تھے نا, کہ میں فوراً سمجھ گئی تھی. اب افسوس مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ گئے, واپس آئے
اور اتنا حصہ واپس چل کر جائیں گے تو یہ آپ کے جوتے کا نیچے کا حصہ گھسا زیادہ. یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے. وہ بڈھی کہتی ہے تو بڈھا کہتا ہے تو فکر مت کر, یہ خیال مجھے پہلے سے آ گیا تھا, تو جہاں سے میں واپس آیا ہوں جوتیاں وہیں چھوڑ کے آیا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے جوک بنایا ہو, لطیفہ بنایا ہو, لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اس دل کی اگر ہم نے چیکنگ نہ کی تو پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں بھی کتنے جوکس بن رہے ہوں گے جو اللہ والوں کو نظر آتے ہوں گے, فرشتوں کو نظر آتے ہوں گے, اللہ کو نظر آتے ہوں گے. تو یہ ایک شعبہ ہے اخلاق ہے. یہ خانقاہوں میں اس پر محنت کی جاتی ہے. جی میری طلبہ عزیز کی خدمت میں گزارش ہے, علم سے تعلق رکھنے والوں کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ جیسے آپ جو ہیں آپ محنت کرتے ہیں علوم ظاہرہ پر, کسی زمانے میں یہ جو ظاہری احکام ہے شریعت مطہرہ کے, جسے ہم فقہ کہتے ہیں, فقہ مسائل, احکام مسائل فقہ, تو کسی زمانے میں یہ اور یہ دل کے جو احکام ہیں ان سب کو فقہ کہا جاتا تھا. فقہ کی تعریف کسی زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا, نفس کا پہچان لینا کہ اس کے لیے کیا چیزیں جائز ہے اور کیا چیزیں جائز نہیں ہے. اس میں ظاہر باطن دونوں آ گیا. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے تو ڈپارٹمنٹائز ہوتا ہے, تو بعد میں یہ الگ الگ دو ڈپارٹمنٹ ہو گئے کہ جنہوں نے ظاہری احکام پر محنت کی ان کو فقہا کہا جانے لگا, اور جنہوں نے باطنی احکام پر محنت کی ان کو صوفیہ اور مشائخ کہا جانے لگا. دونوں جماعتیں علماء کی تھی, دونوں جماعتیں محققین کی تھی. تو ہم جو ہیں یہ شریعت مطہرہ کے ایک حصے پر تو بہت محنت کرتے ہیں, دوسرے حصے پر محنت نہیں کرتے. اب جو ہے میں ختم کر رہا ہوں ایک اہم بات کہہ کر کے. آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل میں کیا کیا ہے؟ فرائض ہیں, واجبات ہیں, حرام سے بچنا ہے, مکروہات تحریمیہ سے بچنا ہے, یہ فرسٹ گریڈ کی چیزیں ہیں. اس کے بعد سنن ہیں, مستحبات ہیں, نوافل ہیں, اور مکروہات تنزیہیہ سے بچنا ہے. یہی ہے نا یہ اعمال. جتنے زیادہ اعمال کریں گے, اعمال میں جتنی زیادہ ترقی ہوگی اتنی ہماری آخرت زیادہ بنے گی. اعمال میں ترقی کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس عمل کی قوت ہوگی. عمل کی قوت ہوگی. اعمال میں ترقی تو تب ہوگی نا جب ہم عمل کر سکیں گے. اور عمل کرنے کے لیے دو قوتوں کی ضرورت ہے, ایک علمی قوت, دوسری عملی قوت. علمی قوت, علمی طاقت ہو آپ کے پاس, علمی طاقت ہو. مثال کے طور پر ہمارا معین ہے, معین کو یہ پتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, تو ان کے پاس علمی قوت آ گئی. ان کو پتا چل گیا کہ مجھے کرنا کیا ہے. لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے, ان کو یہ پتا نہیں کہ حج فرض ہے, ان کو یہ پتا نہیں کہ روزے فرض ہیں. تو علمی قوت 25% ہوئی, تو یہ کتنا عمل کر سکیں گے؟ 25%. اور ہمارے افراد کو یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض ہیں اور زکوٰۃ بھی فرض ہے. ان کی بس علمی قوت کتنی ہو گئی؟ 50%. تو معین سے آگے ہوں گی, اس لیے کہ معین تو زکوٰۃ کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں. اور ڈاکٹر صاحب کو اس کے ساتھ روزوں کا بھی علم ہو گیا, تو 75% علمی قوت ہو گئی. اور نوید کو حج کا بھی پتہ چل گیا. علمی قوت,
علم جتنا بڑھے گا اتنی آپ کی علمی قوت بڑھے گی، مگر علمی قوت بڑھنے سے عمل زندگی میں نہیں آ جاتا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ علمی قوت ہے کہ بد نظری جائز نہیں ہے؟ علمی قوت ہے کہ نہیں؟ مگر عمل جب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم فیل ہوتے ہیں. تو علمی قوت کے ساتھ عملی قوت چاہیے، اور علمی قوت کے ساتھ عملی قوت جو ہے، عملی قوت یہ تقویٰ ہے، تقویٰ. اور تقویٰ آتا ہے تزکیہ سے، علم آتا ہے تعلیم سے، علم حاصل کرنے سے. علم آتا ہے علم حاصل کرنے سے، اور علم کی قوت آتی ہے علم حاصل کرنے سے، عمل کی قوت آتی ہے تزکیہ سے. اگر کوئی علم کی قوت حاصل کرے، صبح سے شام لگا رہے، کتابوں کو دیکھتا رہے، فقہ دیکھتا رہے، تفسیر دیکھتا رہے، حدیث دیکھتا رہے، مگر عمل کی قوت کو نہ بڑھائے، یعنی تزکیہ کی محنت نہ کرے، تو علم کی قوت بڑھتی چلی جائے گی مگر عمل نہیں کر سکے گا. اور دوسرا آدمی ہے کہ وہ علم کی قوت نہیں بڑھاتا، خوب ذکر کرتا ہے، خوب خلوت میں بیٹھا رہتا ہے، عمل کی قوت بڑھاتا رہتا ہے، لیکن علم کی قوت نہیں ہے، یہ بھی عمل نہیں کر سکے گا. پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے تو وہ کیا کرے گا. اگر کوئی علم کی قوت بڑھاتا ہے اور تزکیہ کی فکر نہیں کرتا اور عمل کی قوت پیدا نہیں کرتا، تقوی زندگی میں نہیں لاتا، وہ بدعتی ہو جائے گا، بدعتی ہو جائے گا، وہ معتزلی ہو جائے گا، وہ مرجی ہو جائے گا. دنیا بھر کے جو یہ فرقے، باطل فرقے کے لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک میں ہو جائے گا. فسق و فجور میں مبتلا رہے گا، شراب، زنا، فلم. اور دوسرا آدمی جو ہے وہ عملی قوت کو بڑھاتا ہے، عملی قوت یعنی تزکیہ کی فکر کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، نیک صحبت کو اختیار کرتا ہے اپنے ذام کے مطابق، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، وہ بھی عمل پر نہیں آئے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، شیخ وقت ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی ذہن کے مطابق کرنا شروع کر دے گا. علمی قوت اور عملی قوت یعنی علم حاصل کرنا اور تزکیہ، یہ دونوں ساتھ بڑھیں تو اصل عمل کی قوت آتی ہے، اور عمل کی قوت آتی ہے تو پھر پورے دین کے سارے اعمال زندگی میں آتے ہیں، اور اعمال جب زندگی میں آئیں گے تو آخرت میں کامیاب ہوگا. اس لیے میرے بھائیو، علماء کرام کے پاس بیٹھا کرو، علماء کرام کی باتیں سنا کرو، سمجھا کرو. اور اچھے علماء چاہیے. کیسے علماء؟ جو دین اچھی طرح ہمیں سمجھا سکیں، جن کے پاس عملی قوت بھی ہے، ان کو دین کے بارے میں غلط فہمی نہ ہو، وہ اتباع ہوا کے شکار نہ ہو. اس لیے کہ وہ اگر اتباع خواہشات میں مبتلا ہوں گے تو ہمیں بھی اس طرف لے جائیں گے، جسٹیفائی کریں گے اپنی غلطیوں کو. ایسے نہیں. اور ساتھ میں مشائخ سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں اور اپنے دل کی اصلاح بھی کرائیں، دل کی اصلاح کرائیں، تزکیہ کرائیں. جب یہ دونوں قوتیں انشاءاللہ ہو جائے گی تو دل جو ہے، دل وہ اخلاق رذیلہ سے پاک ہو کر اخلاق حمیدہ سے پاک ہو جائے گا. علم بھی ہے، اس کی روشنی میں دیکھو گاڑی کیسے چلتی ہے. بھائی کرو گے کہ نہیں؟ ہاں کرو گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو اصل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اخلاق جو ہیں، باطن کے اخلاق، ان پر محنت کرنی ہے. اعلیٰ درجے کے اخلاق کیا ہیں بھائی؟ برے اخلاق کیا ہیں؟ کفر اور شرک، اور بولو بھائی ایمان اور توحید. تو یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑے دو رذیلے تو ہمارے دلوں سے نکل گئے ہیں، اور اچھے دو خصائل ہمارے دل میں آ گئے ہیں. الحمدللہ توحید بھی ہے اور الحمدللہ ایمان بھی ہے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور اللہ اسے خوب پختہ فرمائے. اب دوسرے درجے کے رذائل دل میں ہیں، حسد ہے اسے نکالنا ہے، کبر کو نکالنا ہے، بخل کو نکالنا ہے. اس کے لیے ہمیں شیخ کی ضرورت ہے، شیخ کی ضرورت ہے. اور پھر جو ہے ان کو نکال کر کے ان کی جگہ پر جو کم درجے کے جو اخلاق حمیدہ ہیں، بخل نکلے اور سخاوت آ جائے، تکبر نکلے اور تواضع آ جائے،
دل انشاءاللہ جب مزین ہو جائے گا. اب آپ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو صرف ہاتھ اور زبان اور آنکھیں چہرہ نہیں، ساتھ میں دل بھی شریک ہے. یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ، اس کو کہتے ہیں اخلاق. لیکن اگر دل میں غصہ ہے، دل میں نفرت ہے اور اوپر سے آپ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. ایروپلین کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار وہ ہوسٹس کو بلائیں کہ بھئی مجھے فلاں چیز چاہیے اور فلاں چیز چاہیے، آپ پر بہت غصے ہو رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ آپ کو گالیاں بھی دے رہی ہو، لیکن آپ کے پاس آئے گی تو یس سر واٹ کین آئی ڈو فار یو. یہ اخلاق نہیں ہے. ہم نے اس کو اخلاق سمجھا ہے. اسی لیے زبانوں سے پر کیا آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ غیروں کے پاس وہ اخلاق ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. یہ جملہ غلط ہے. یہ جملہ غلط ہے، اس لیے کہ غیروں کے پاس تو دو بڑے بڑے رذیلے ہیں، کفر اور شرک، اور مسلمانوں کے پاس دو بڑے بڑے اخلاق ہیں. چاہے وہ نچلے اخلاق میں برا ہو، لیکن دو بڑے بڑے اخلاق تو ہے نا اس کے پاس. ایمان ہے اور توحید ہے جو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن جنت میں لے جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ معاشرت ہے. معاشرت ڈے ٹو ڈے لائف میں اس طرح رہنا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ دوسرا شعبہ ہے. ان دو شعبوں سے ہم لوگ غافل ہیں. اس لیے خانقاہوں میں یہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت رحمۃ اللہ علیہ کا تجدیدی کارنامہ ہے کہ یوں سمجھو کہ معاشرت کا شعبہ تو بالکل مٹ چکا تھا، اسے زندہ ہی کیا حکیم الامت نے، زندہ کیا حکیم الامت رحمت. تقریباً خواص کے علاوہ ہر جگہ مٹ چکا تھا. حکیم الامت نے اسے آداب المعاشرت ایک کتاب لکھی ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور ہر گھر میں آداب المعاشرت میں سے 2 3 آداب ویکلی یا ڈیلی پڑھ کر سنانے چاہیے. اس لیے کہ آداب المعاشرت سے چونکہ واقف نہیں ہے، اس لیے اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں بات چیت نہیں کر سکتے، تو ہمیں نماز میں کوئی آ کر نہیں کہے گا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن آداب المعاشرت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب بھی بات کرنا مناسب نہیں ہے. بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہوگا، اس لیے کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر آپ بات کریں گے اور ان کو ایذا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، تو یہ گناہ کا کام ہوگا. تو جب تک سلام نہیں پھرتا اس وقت تک ہم بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں مسئلہ معلوم ہے. سلام پھیرنے کے بعد فوراً بات کرتے ہیں. کیوں بات کرتے ہیں؟ بولو بھائی، معلوم نہیں، سمجھے؟ ہاں، اس لیے آداب المعاشرت کو سیکھنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کا کام کریں. گناہ کا کام کریں. بیمار آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. ان کے گھر میں جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. بیمار آدمی کے پاس جا کر کے بات چیت، لمبی باتیں ہیں. وہ بیچارہ ہمارے تو یہ سب باتیں ہیں. ایک ہی بات بار بار پوچھنا، کیا ہوا تھا آپ کو، کیا ہوا تھا آپ کو، کیا ہوا تھا آپ کو، کیا ہوا تھا آپ کو. وہ بیماری کا بار بار تذکرہ کر کر کے تو عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہ اس کے راحت کے لیے جاتے ہیں. ہمارے چھوٹے بھائی مولانا اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور میں ان کا تذکرہ ہی آ گیا تو میں آپ سب کا جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو محبت ہے، اور بہت دعائیں سب نے کی اور صدقات بھی نکالے، اور بہت اللہ جزائے خیر دے سب کو. اس کی وجہ سے الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ ان کا آپریشن ہوا، اور بہت اچھی طرح سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھی طرح سے ہوا. لیکن وہ چونکہ قریب سے ہم نے دیکھا، تو آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بائی پاس کے آپریشن کا کیا معنی ہوتا ہے. دوسروں کے بارے میں سنتے کہ ہم بائی پاس آپریشن ہے، اندر گہرائی میں جاتے نہیں، تحقیق کرتے نہیں، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، آدمی کتنا کمزور ہو جاتا ہے، کن حالات سے پتہ نہیں ہوتا. تو دعائیں دے کہ اللہ ٹھیک کرے، اللہ آسان کرے. ہاں، تو الحمدللہ آپریشن کامیاب رہا. لیکن ابھی تک جو ہے ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے ان سے ملاقات نہیں، فون پر بھی بات نہیں کی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بھائی کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے. میں نے سب نے مجھے کہا کہ ہمارا دل تو بہت کرتا ہے، مگر بھائی اس وقت کمزور ہیں، انرجی چاہیے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے. بھائی
برین کام کرتا ہے نا کہ فلاں آدمی آیا, ذرا پروٹوکول ہوتا ہے, ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے. تو ابھی بھائی بہنوں میں سے کوئی نہیں, کسی نے فون بھی نہیں کیا ان پر. میں سب کی طرف سے وکالت کر کے کہا کہ بھائی سب آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کا خیال کر کے وہ نہیں آ رہے ہیں. تو اس پر وہ بہت خوش ہوئی کہ اچھا ہوا کہ نہیں آئی. کیوں بھائی, ان کو بھی تکلیف ہوتی, میں بھی اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں. دیکھو یہ آداب المعاشرت کی بات ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی بھائیوں اور بہنوں کے اس فیصلے پر. ہاں, ہماری بڑی بہن ہے تو بہن تو ماں کی جگہ پر ہوتی ہے. بڑی بہن حوا یہاں ہے, عائشہ ہے وہاں, سب بہنیں فکر میں روزانہ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے. تو ہماری بہن حوا نے کہا کہ ان کا تو پورا سینہ کھولا تھا اور میں وہاں جاؤں گی تو عورت ذات ہوں, ان کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاؤں گی. تو میں اگر رو پڑی تو وہ بھی روئیں گے, اس کا ان پر اثر پڑے گا. تو اس وجہ سے دیکھنے کو تو بہت جی چاہتا ہے. اور بار بار مجھے فون کر کے پوچھتی ہے صبح کو شام کو کہ آپ گئے تھے کہ نہیں, کیسے ہیں. یہ اس کو آداب المعاشرت کہتے ہیں. آداب المعاشرت کا معنی یہ کہ سامنے والے کو راحت پہنچانے کے لیے ہم ہماری خواہشات کو دبائیں. سمجھ, ہمارے سعید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, اللہ ان کو بھی شفا دے, بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. تو ہمارے سعید بھائی جو ہیں جا سکتے ہیں ہاسپٹل, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی جب گھر آ جائیں گے اس کے بعد ہی میں ملنے کے لیے جاؤں گا, ان کی طبیعت اس وقت تک میں کچھ بحال ہوگی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. تو اس طرح ہر ایک کے ساتھ ایسا ہمیں معاملہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز کسی کے گھر کہ نہیں, اس وقت نہیں, اس وقت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 11 بج گئے ہیں اور مجھے کام ہے, شاید مفتی صاحب جاگ رہے ہوں گے, پتہ نہیں کنوینینٹ ہے نہیں کنوینینٹ ہے, مگر معاملہ بہت ارجنٹ ہے. تو کیا کرو, فون لگاؤ اور فون لگا کر 3 مرتبہ گھنٹی بجنے دو اور پھر بند کر دو. اگر مفتی صاحب بات کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے تو ریٹرن کال کریں گے, اور ریٹرن کال نہ کرے تو سمجھو کہ میں نے غلط ٹائم پہ فون کیا تھا. یہ آداب المعاشرت ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ آپ اگر کسی کو فون کرو اور نارمل فون 5 منٹ 7 منٹ 3 منٹ نارمل, فرینڈ ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کو فون کروں گا, ڈاکٹر شیخ صاحب کو, تو ڈاکٹر شیخ صاحب ایسا سمجھیں گے کہ سلیم کا فون ہے, تو نارملی میکسیمم 10-15 منٹس تک ہماری بات جاتی ہے. تو جب وہ اٹھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ریڈی فار 10 to 15 منٹس. سمجھ گئے. لیکن جن کے ساتھ ہمارا روز مرہ کا معاملہ نہیں ہے ان کو ہم فون کرتے ہیں, ہاں بھائی آپ سے ذرا ایک کام ہے, 2 منٹ میں بات ہو جاتی ہے. ایسے آدمی سے اگر آپ 15-20 منٹس بات کرنا چاہتے ہیں تو فون کرو اور فون کر کے پوچھو کہ بھئی آج مجھے آپ سے 2-3 منٹ نہیں, اٹس اے 15-20 minutes conversation. If you're okay now, ابھی تھے, then I can talk to you. Otherwise آپ مجھے وقت بتاؤ کہ میں کب فون کروں. یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے. یعنی جس آدمی کو آپ فون کر رہے ہیں وہ جتنے ڈیوریشن اور جتنی مدت کا سوچ رہا ہے اس سے زیادہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فون کر کے اجازت لینی چاہیے, فون کرنا چاہیے. اب یہ مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ ابھی تک ہوا تو نہیں ہے ایسا, اور چاہتے بھی نہیں ہے اس وقت کہ کوئی ان کی عیادت کے لیے جائے, اللہ کرے کہ میری آواز پہنچے. لیکن ایسے مشہور لوگ جب بھی ہوتے ہیں, مشہور لوگ ذرا شہر میں مشہور ہو یا ملک میں مشہور ہو, تو مشہور لوگوں کو دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں, سمجھے, مسلی بھی ہوتے ہیں, شاگرد بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہاسپٹل میں سب پہنچ جائیں, وہاں وہ سٹاف بھی تنگ ہو جاتا ہے. سٹاف یہ آداب المعاشرت کے خلاف ہے کہ غیر مسلموں کو بھی آپ تنگ کرو. وہ پیشنٹ سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے. میں نے تو بہت دیکھا ہے ایسا. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں, گھر والوں کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے, کانٹیکٹ کر کے پوچھنا چاہیے کہ ہم عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں, مناسب ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں مناسب نہیں ہے, اگر وہ کہے مناسب نہیں ہے تو کھوٹا بھی نہیں لگانے کا کہ کوئی حرج نہیں. کوئی آپ اگر کھوٹا لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے نہیں. اگر آپ ان کے لیے جانا چاہتے تو آپ خوش ہوتے کہ کوئی حرج نہیں. تو یہ آداب المعاشرت کا بہت احتیاط ہونا چاہیے, بہت کرم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں توفیق عطا فرماوے, بہت توفیق عطا فرماوے, اور حسن معاشرت اور حسن اخلاق دونوں کی ہمیں توفیق دی. بس اسی پر اب ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شانو خصوصی فضل فرمائے
اور ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کو بھی مکمل صحت دے. الحمدللہ ڈاکٹر حضرات سب بہت مطمئن ہیں. ایک ڈاکٹر یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو ان کو روزانہ دیکھتے ہیں. سب نے وہاں بھی بہت تعاون کیا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ریکوری اچھی ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے تو ذرا ان کو آرام دو، اور اس وقت جو ہے آرام کی ان کو ضرورت ہے. تو ان کے لیے بھی دعا کرو، اور پوری دنیا میں مولانا اسماعیل صاحب جیسے جتنے پیشنٹس ہیں جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، ہو رہا ہے، ان سب کے لیے دعا کرو. اسی طرح جو بھی موذی امراض ہیں، موٹر نیورون ڈیزیز ہیں، اسی طرح جو ہے وہ کینسر ہے، اسی طرح کسی کو ایڈز ہو جاتا ہے، اسی طرح اور بھی ہیں جس میں یہ بون ریپلیسمنٹ ہوتا ہے، ہپ ریپلیسمنٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے جو آپریشن ہوتے ہیں. تو اللہ موذی امراض سے حفاظت فرماوے، اور موذی امراض میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اللہ شفا دے، اور اگر اللہ نے مقدر میں آپریشن، علاج، معالجے لکھے ہیں تو اللہ بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ ان کو پورا کرا دے. دیکھو میرے بھائیوں، یہ دعا کو آپ معمولی مت سمجھو. ہمارے سعید بھائی کے لیے بھی میں درخواست کرتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کا بھی ایک بڑا آپریشن ہونے والا ہے، اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. تو دعا کو معمولی مت سمجھو. آج میں نے مولانا اسماعیل صاحب کو میں روزانہ پوچھ رہا ہوں کہ درد آپ کو، درد تکلیف تو نہیں؟ تو کہہ رہے درد مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہا ہے. آج بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا درد نہیں؟ تو کہا نہیں، درد بالکل محسوس نہیں ہو رہا. اور مجھے ہنس کر کہنے لگے کہ وہ جب بینڈیج بدلتے ہیں تو کہا کہ بینڈیج نکالتے ہیں تو وہ بال چونکہ کھینچتے ہیں اس وقت تکلیف ہوتی ہے، اس کے علاوہ درد مجھے نہیں ہے. اتنا بڑا آپریشن، اور میں نے تو دیکھا بہت درد ہوتا ہے بائی پاس کے آپریشن کی بات. تو یہ سب کیا برکات کس چیز کی ہے؟ مولانا کی خود کی بھی اپنی نیکیاں ہوں گی، سالہ سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنے سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، تو کیوں اللہ قبول نہیں کرے گا؟ تو ہمیں دعا کرنے کی ایک دوسرے کے لیے. اور سید صاحب دعا میں خرچ کچھ نہیں ہوتا بھائی، پیسے میں تو خرچ بھی ہوتا ہے، صدقہ کرو بھائی. سید صاحب بیمار ہے تو صدقہ کرو، چلو. دعا میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ اور عجیب بات دعا کی یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کی برکت سے اس کا کام بنے نہ بنے، دعا کرنے سے ہمیں عبادت کا ثواب مل کر کے ہمارا کام بن جاتا ہے. تو دعا کرو سب کے لیے. اللہ تعالیٰ شانہ سب کی پریشانیوں کو دور فرماوے، فلسطین کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ایران اور مڈل ایسٹ میں جو ٹرموئل ہے وہاں کی پریشانیوں کو بھی اللہ دور فرماوے. پوری دنیا میں جہاں کہیں جو لوگ بھی جس طرح بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور فیل کرو، دل سے فیل کرو دوسروں کی پریشانیوں کو، اور دل سے ان سب کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور آداب المعاشرت کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. یہ مولانا کی وجہ سے یہ تقریر نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ ابھی تک کسی نے پریشان نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ لوگ پریشان نہیں بھی کریں گے. یہ تو بھائی جان نے خود ہی اپنی طرف سے انتخاب کیا آج کی یہ تعریف. وہ کہنے لگے کہ آداب المعاشرت بہت دنوں سے اس پر گفتگو نہیں ہوئی ہے، اور خانقاہ میں یہ ایک موضوع ہے جس پر وقتاً فوقتاً تو پڑھ کر سنا دے. میں نے کہا سنا دے، اور پھر یہ گفتگو کرتے کرتے بات آ گئی. اللہ تعالیٰ شانہ خصوصی فضل فرمائے، خصوصی فضل فرماوے، ہم سب کو کامل مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی مجلس میں اب سمر میں تھوڑا تاخیر ہو جاتی ہے، صبر کر کے بیٹھو، دیکھو کتنا سیکھنے کو ملتا ہے. اس لیے ہمت کر. اب عمریں ہماری کتنی باقی رہ گئی ہے بھائی، کچھ کر لو. پتہ نہیں اس زبان، یہ آواز آپ کب تک سنتے رہیں. آپ کو اگر بہت طویل مدت تک جینے کی کوئی تمنا ہو تب مجھے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت کس وقت بلا لے. اللہ تعالیٰ 63 ہو گئے، 64 کے قریب ہیں، اور اسلامی اعتبار سے 66 ہیں. تو اس لیے یہ ہمارا جو مذاکرہ ہے اس میں سننا ہے، ہمیں عمل کی نیت سے سننا ہے اور زندگی کو بنانے ہے. بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ، سمجھے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ. میں نے مولانا سے بھی کہا کہ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، لیکن آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ بس اللہ نے آپ کو نئی زندگی، بھائی ہے تو بھائی کو بھی تو نصیحت کر سکتے ہیں، سب کو کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ اب یہ دوسری زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، دل بالکل بند ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے، تو یہ دوسری زندگی ہی تو ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ اب اللہ کو اپنا بنانے کے پیچھے پڑ جاؤ، بس کھپا دو اپنے آپ کو کہ اللہ آپ نے مجھے دوسری زندگی دی.
اللہ مدد فرماوے ہم سب کی. وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم.